बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इश्यूज इन पाकिस्तान। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी, इन दोनों का ग्रोथ के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। किसी भी मुल्क की जो ग्रोथ है, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसमें अगर पॉवर्टी हो, इनइक्वालिटी हो, तो ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए ये हमारा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इश्यू है कि यहां पर जब ग्रोथ हुई भी तो इनइक्वालिटी बढ़ी, पॉवर्टी कम नहीं हुई। तो इसलिए आज आपके साथ हम पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और उसके साथ साथ जाहिर है ग्रोथ का जो कि बहुत बड़ा ताल्लुक है, इसके साथ हम उसको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द एजेंडा ऑफ टुडे, रिव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। इसमें ओवरव्यू ऑफ पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी सिचुएशन फ्रॉम 2000 टू 2010 आ जाएगी, पॉवर्टी अक्रॉस दी प्रोविंसेस आ जाएगी, ट्रेंड्स इन इनइक्वालिटी आ जाएंगे, अ कंपैरिजन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान विद सिलेक्टेड एशियन कंट्रीज। जाहिर है कहीं ना कहीं हमें कंपैरिजन भी करना है इनका कि साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं उनकी सूरत हाल क्या है। कंपैरिजन इन इनइक्वालिटी, स्टेटस ऑफ अचीविंग पॉवर्टी रिलेटेड MDG टारगेट्स इन पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस ने और वर्ल्ड बैंक ने MDGs बनाए थे सारे मुल्कों के लिए। 139 मुल्क हैं जिनके लिए MDGs बनाए गए। MDGs कहलाते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और आज हम इनके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या हम वाकई ये जो गोल्स बनाए गए हैं इनको हम किस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, इनको अचीव करने की कोशिश भी की जा रही है या नहीं की जा रही। रिलेशनशिप बिटवीन इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज इनिशिएटिव्स फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, और उसमें जो जो रोल प्ले किया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने जो रोल प्ले किया, पंजाब फूड सपोर्ट स्कीम ने जो रोल प्ले किया, पाकिस्तान बैतुल माल ने अगर कोई रोल प्ले किया है उसके बारे में जिक्र करेंगे। ज़कात जो इकट्ठी होती है, ये हम उन फैमिलीज को क्यों देते हैं जो कि पुअर फैमिलीज हैं, और उसकी वजह भी यही है कि हम किस तरीके से चाहते हैं कि पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो सके, पाकिस्तान में कम हो सके। माइक्रो फाइनेंसिंग, इसके बारे में बात करेंगे। डायग्नोस्टिक एनालिसिस ऑफ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, लॉ एंड ऑर्डर एंड गवर्नेंस, education, technology and health, landlessness, farm assets and tenure patterns, power structure in rural areas and doing business in Pakistan। ये सारी चीजें किसी ना किसी तरीके से असरअंदाज हो रही हैं आपके इनइक्वालिटी पे, आपकी पॉवर्टी रेशो पे और पाकिस्तान की ग्रोथ के ऊपर। लास्ट लेक्चर में आपको याद है हमने क्या किया था? मैं भी भूल चुका हूं। हमने एनर्जी क्राइसिस के बारे में जिक्र किया था कि एनर्जी क्राइसिस का क्या रोल है, उससे डेवलपमेंट कैसे रुक गई, उससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कम होना शुरू होगी, उससे कॉमन गुड के काम क्यों नहीं हो पाए, वो कौन कौन से शोबे थे एनर्जी के जो कि हम सही तरह से संभाल नहीं सके। उसमें फिगर्स, एनर्जी के कितने डैम्स बन सकते थे, नहीं बनाए गए, कौन कौन से डैम, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, हम वो काम नहीं कर सके, और उसके साथ साथ कुछ रिकमेंडेशंस थी उनके बारे में। तो आज हम शुरू करते हैं पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और ग्रोथ पे। गवर्नेंस, अब गवर्नेंस के इतनी सारी डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूं, ताकि जिस सिचुएशन के मुताबिक हम आगे चल रहे हैं एटलीस्ट गवर्नेंस को उसी पर्सपेक्टिव में लेके चलें।
सो आज की जो हमारी गवर्नेंस की डेफिनेशन है, गवर्नेंस कंसिस्ट्स ऑफ द ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशंस बाय विच अथॉरिटी इन अ कंट्री इज एक्सरसाइज्ड। चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आपके जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या वो आपके एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस हैं। दिस इंक्लूड्स द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट्स आर selected, monitored and replaced. The capacity of the government to effectively formulate and implement sound policies, and the respect of citizens and the state for the institutions that govern economic and social interactions among them. अब ये सारी चीजें, इन सब का, और अब ये देखिए कि इन सब का इम्पैक्ट जो है वो पॉवर्टी पर भी आएगा। और जब हम इन इक्वल जस्टिफिकेशन में चले जाएंगे और इन इक्विटेबल जस्टिस पे चले जाएंगे तो प्रॉब्लम्स कितनी होंगी। अगर सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो आपकी कुछ फैमिलीज ले जाएं, या एक छोटा सा चंक जो है पूरे मुल्क का वो अपने हाथ में रख ले, तो आपकी पॉवर्टी बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी। और जब ज्यों ज्यों आपकी पॉवर्टी का लेवल इंक्रीज करता चला जाएगा, जिसमें फूड के भी एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें आपके हेल्थ के एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें बाकी इकोनॉमिक जितने भी हैं, एनर्जी के भी हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, एंड गुड गवर्नेंस इज टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ग्रोथ, पॉवर्टी एंड inequality. The concept of inclusive growth demands for widespread expansion of opportunities so that all segments of the society can benefit from economic expansion. जब तक ये सारे के सारे जो ग्रोथ की जितनी भी डिमांड्स हैं, जैसे मैंने आपसे हेल्थ का जिक्र किया, जैसे मैंने आपसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जिक्र किया, जैसे रूरल डेवलपमेंट का जिक्र किया, जैसे आपके साथ लोकल गवर्नमेंट्स का जिक्र हुआ था, जैसे नीचे आपके साथ कम्युनिटी सिटीजन बोर्ड्स का जिक्र हुआ था कि वहां पर भी जो लोगों के लिए सहूलियात हैं, अगर वो आप मुयस्सर करना शुरू कर दें तो उसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ आपको याद होगा एक लेक्चर में हमने अर्बनाइजेशन पे भी बात की थी कि जो लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ आ जाते हैं उसकी वजह क्या है। उन्हें पता है शहरों में बहुत ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, वहां एंटरटेनमेंट भी है, वहां पर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहां पढ़ाई की सहूलत भी है, वहां बिजली की सहूलत भी है, वहां गैस की सहूलत भी है, पानी भी पीने के लिए अच्छा है। ये सारी चीजें जो हैं इनको अगर हर जगह पर प्रोवाइड कर दिया जाए तो आपकी इनइक्वालिटी भी कम हो जाएगी और आपकी पॉवर्टी रेट भी कम हो जाएगा। द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ हैज बीन कॉमनली एक्सप्लेन्ड थ्रू द एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी नेक्सस। ये जो रिलेशनशिप है ना इन तीनों में, एम्प्लॉयमेंट में, पॉवर्टी में और इनइक्वालिटी में, हम ये जो एम्प्लॉयमेंट है हम इसके बारे में भी जिक्र करेंगे कि हम कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू कर सकते हैं, बहुत वायबल प्रोजेक्ट्स हैं। प्रॉब्लम सिर्फ फोकस की है, हम लोग अभी तक फोकस ही नहीं कर सके, हम अपना माइंडसेट ही नहीं बना सके। द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज कॉम्प्लेक्स इन पाकिस्तान। और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह क्या है? वो जो इनइक्वालिटी की बेस है वो बढ़ती चली जाती है, पॉवर्टी जो है वो किसी सूरत में कंट्रोल में नहीं आती। वो कुछ लोग जो हैं वो सारे का सारा जितना एडवांटेज होता है वो कुछ लोग उससे हासिल कर लेते हैं और अल्टीमेटली ग्रोथ वहीं की वहीं रहती है। ड्यूरिंग दी हाई ग्रोथ डेकेड्स 1960s एंड लो ग्रोथ डेकेड्स जो कि 1970 से लेके 1977 1988 तक की थी, बोथ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी मूव्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस। इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई और पॉवर्टी भी बढ़ती चली गई। हालांकि होना यह चाहिए था कि जब आपको ग्रोथ आपकी बढ़ रही है किसी भी सेक्टर में तो आपकी पॉवर्टी कम होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक चीज ऊपर जाना शुरू होगी, दूसरी चीज नीचे जाना शुरू हो गई। The high economic growth during the 1980s contributed to a sharp decline in poverty, but accompanied by a mild increase in equality. The fall in economic growth during the 1990s resulted in a rise in poverty, while inequality decreased modestly. So, आप ये देखिए
کہ اگر پاورٹی آپ کی ڈکریز کرتی ہے تو آپ کو اس کا ایڈوانٹیج ہے، اور جتنی آپ پاورٹی کو ڈکریز کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کی انیکوالٹی کم ہوتی چلی جائے گی. ورنہ تو دیکھیے، اب اسلام آباد کی مثال لے لیں. لوگ جب اسلام آباد میں آتے ہیں تو وہ، ہم لوگ چونکہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، وہ عموماً ہم سے یہ کہتے ہیں یار کیسے شہر میں آپ لوگ رہتے ہیں، دنیا جہان کی ہر سہولت آپ کو میسر ہے. اب یہ انیکوالٹی ہے نا. آپ کراچی میں چلے جائیں اور کراچی میں جو پوش ایریاز ہیں ان کا مقابلہ کریں شینٹیز کے ساتھ، وہ ایریاز جہاں پر بہت ہی غریب لوگ رہتے ہیں، لانڈی کورنگی کے ساتھ یا وہ کٹی پہاڑی کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا سٹارک ڈفرنس ہے، انیکوالٹی کتنی زیادہ ہے. جب ہم یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں یا امریکہ میں جاتے ہیں یا آسٹریلیا میں جاتے ہیں تو آپ کو انیکوالٹی کم نظر آتی ہے. جو بیسک امینٹیز ہیں وہ ہر بندے کے لیے اویلیبل ہیں، سب لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں. یہاں پر ان پر بھی ریشننگ ہے کہ جو لوگ مور دین ایکول ہیں ان کے پاس تو وہ سب کچھ ہے، اور وہ بیچارے جو لوگ غریب ہیں ان کے پاس نہیں ہے. بجلی جس طرح مہنگی کی جا رہی ہے اور یہ ہوتی رہے گی تو ایک وقت آئے گا کہ غریب اس کو افورڈ ہی نہیں کر پائے گا. اور جب ایک ایسا بندہ جس کی تنخواہ 12 سے 15 ہزار روپے ہے وہ 5 ہزار روپے بل دینا شروع کر دے گا تو باقی زندگی کیسے گزارے گا. During the first half of the last decade, the economy witnessed a high growth and poverty decline. From 34.5% in 2001 to 22.3% in 2005-06. یہ مشرف کا دور تھا. اب اس میں پاورٹی نیچے ضرور گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نیکسس کی ہم جس طرح بات کر رہے ہیں، ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں، ان ریلیشن انیکوالٹی بھی بڑھتی چلی گئی. وہ جو پیسہ تھا وہ چند ہاتھوں میں، چوزن ہینڈز میں اکمولیٹ ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد ان امپلائمنٹ ریٹ ڈسپائٹ ہائی گروتھ ڈڈ ناٹ ڈراپ شارپلی. جب گروتھ اتنی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ایونیوز کھلتے ہیں نا، اور جب ایونیوز کھلیں تو آپ کو امپلائمنٹ ملنی چاہیے، لیکن امپلائمنٹ تو ہو نہیں رہی تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تو فنڈنگ آپ کو آ رہی تھی. فنڈنگ آپ کو کیوں آ رہی تھی؟ آپ امریکہ کے ایلائی تھے اور اس کے ساتھ مل کے آپ کسی اور ملک میں لگی آگ کو بجھانے میں مصروف تھے، اس کے لیے آپ کو فنڈنگ آ رہی تھی. فنڈنگ جب آنا شروع ہوئی تو آپ کا گروتھ ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن دونوں طرف نہ اس سے فرق پڑا، پاورٹی کو فرق پڑا کہ وہ 34.5% سے 22.3% پہ آ گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ، ایک اور جو پلر ہے گروتھ کا، وہ ڈکلائن میں جانا شروع ہو گیا. However, according to unofficial sources, poverty has gone back to the early 2000s level with rising unemployment. At this point of time, in 2013, people have started saying کہ ہمارا جو پاورٹی لیول ہے وہ جو 2000 میں تھا یہ واپس اسی سٹیج پر جانا شروع ہو گیا. دیٹ مینس اراؤنڈ 35%. ابھی جو فگرز ہیں وہ 35% سے بھی زیادہ ہیں. دے سے that around 40% people are living below the world standards of living. وہ پور کہلائے جاتے ہیں اس لیے کہ نہ ان کو کھانے کے لیے میسر ہے، نہ ان کو شیلٹر میسر ہے، اور نہ ہی باقی امینٹیز جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں یا وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. Let's focus on the last decade, 2000 to 2010. During this period, the government of Pakistan has developed Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP उसे कहते हैं, and the Medium Term Development Framework, MTDF, Medium Term Development Framework. In these policy documents, high sustained economic growth is considered necessary condition for poverty reduction. میں نے ان دونوں کو MTFD اور PRSP اس لیے کہا کہ ہم بہت ساری جگہوں پر ان کا حوالہ PRSP کے حوالے سے دے رہے ہوں گے اور MTDF کے حوالے سے دے رہے ہوں گے.
This study has reviewed these policies in particular to see the possible role of Islamic microfinance in employment generation and poverty reduction. दो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे डिफरेंट है, जब हम इनको डिस्कस कर लेंगे तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा. The last such survey, known as the Pakistan Socio-Economic Living Standard Measurement Survey, was carried out in 2007 and 8. However, its poverty-related data could not be made public. Thus, the latest available data for poverty and inequality is for the 2005-2006 period. However, because of both the high inflation and slow economic growth since 2008, several sources have attempted to estimate poverty for the more recent years, 2008 and beyond. It is worth noting that in 2003, the Planning Commission announced the official poverty line based on the threshold level of 2,350 calories per adult per day plus a minimum expenditure required for non-food needs. ऐसा हुआ नहीं. 2003 में $1.75 पर डे अनाउंस किया गया था कि कम से कम $1.75 के इक्विवेलेंट लोगों को मिलना चाहिए और 2,350 कैलोरीज पर एडल्ट पर डे कंज्यूम होनी चाहिए. आपको याद होगा एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 2100 कैलोरीज, कि ठीक है यार, अगर 2350 के करीब कैलोरीज जो नहीं है, अगर 2100 कैलोरीज भी हों तो इंसान गुजारा कर लेता है. लेकिन 40% लोग, उनको 2100 कैलोरीज पर डे भी मुयस्सर नहीं है. A number of developing countries follow the consumption and calories intake where the poverty line ranges between 1970 and 2,350 calories. For the situation analysis of poverty and inequality from 2000 to 2010, however, the decade of 1990s has also been included in the analysis, ताकि हमें थोड़ा सा पता चल जाए कि 90s में क्या था और उसके बाद 2000 से लेकर 2010 तक क्या था. ये एक पावर्टी ट्रेंड है अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, और फिर उनका कम्युलेटिव इफेक्ट बताया गया है. और ये जो काउंट हेड उन्होंने कहा है, काउंट हेड का मतलब है ये वो रेशियो है, शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको इकट्ठा कर लिया गया और उसके मुताबिक फिर उसमें से परसेंटेज निकाली गई. इसी तरह जो गांव में लोग रह रहे थे उनको कम्युलेट किया गया, देखा गया कि कितने लोग हैं, कम्युलेटिवली कितने लोग हैं, और फिर उसके मुताबिक देखा गया कि कितने लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और फिर इनको इकट्ठा किया गया. 1992 से शुरू करते हैं. जैसे मैंने आपसे कहा कि हम 1990 वाला पीरियड भी शामिल कर लेते हैं, 1990 से 2000 तक का भी. अब आगे चलते हैं. 1992-93 में जो अर्बन ट्रेंड था पावर्टी का वो 24.6% था. इसका मतलब यह है कि शहरों में जो लोग रह रहे थे उनमें से 24.6% लोग जो थे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे थे, गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे थे. लेकिन जो रूरल एरियाज थे उसमें हालात और भी खराब थे, 28.3%. हम ओवरऑल से कोई इतने इस वक्त हमें वो फिगर्स नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये दोनों फिगर्स हर सूरत में चाहिए ताकि हम मुआवजा कर सकें कि फिर अल्टीमेटली हुआ क्या. 1996-97 22.6% अर्बन एरियाज में लोग जो थे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, और वो रेशियो बढ़ के 33.1% हो गई 3 सालों के अंदर अंदर रूरल एरियाज में जो कि गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे थे. 1998-99 में 20.9%. अब जरा आप गौर कीजिएगा इस बात पर, अगर आप ऊपर से नीचे आना शुरू करें तो 1992 में 24.6% लोग थे जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे. उसके बाद जूं जूं हम आगे आते चले गए, जूं जूं साल आगे आते चले गए, गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद कम होती चली गई, उनकी परसेंटेज कम होती चली गई शहरी इलाकों में. ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर आप कंपैरिजन करें तो आप
وہ ایسکلیٹ کرتی چلی گئی. اور فرق بھی آپ کو صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا. ان دونوں میں جو ڈفرنس تھا اس وقت اربن اور رورل، ان دونوں کے درمیان 1992-93 میں جو ڈفرنس تھا وہ 14% کا تھا. اس کے بعد جب یہ 4% کا تھا، اس کے بعد جب وہ 1996-97 کی بات ہوئی تو وہ 4 سے بڑھ کے 11% کے قریب پہنچ گیا، 10.5% کے قریب پہنچ گیا. 1998 میں 21 سے 34، وہی 14% کے قریب. 2000 اور 2001 میں 22.7 ادھر تھا اور 39.7 ادھر، آلموسٹ 17% کا فرق پڑ گیا. 2004-2005 میں شہری لوگوں کی جو غربت کا انڈیکس تھا وہ 14.9 تھا اور وہاں 28.1 تھا. پھر بات آلموسٹ 13-14% پہ چلی گئی. 2005-2006 میں 13.1 and 14%. وہ مکمل طور پر ایسکلیٹ کرتا چلا گیا ہے. اب اگر ہم اوور آل پہ دیکھیں تو 1992 میں 26.8% لوگ جو تھے پورے پاکستان میں اربن ایریا اور رورل ایریاز ملا کے وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے تھے. لیکن 2008-2009 میں یہ 35% تک پہنچ گیا اور آج 2013 میں it has exceeded 40%. Although the household income expenditure surveys are claimed to be representative at the provincial level, اب یہ بھی ایک ایشو ہے. The official agencies have generally avoided the estimation of poverty at the province level, probably because of political reasons. Political کے ساتھ ایک آدھ اور reasons بھی ہیں. The poor provinces or regions may demand more resources to arrest poverty in their regions. وہ کہ جناب ہمیں فنڈ اور دیں، جتنے زیادہ فنڈز دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ پاورٹی جو ہے ہم اس کو ریڈیوس کر سکیں. Moreover, explanation of large variations in poverty levels across provinces over a short period remains a challenge. اب اگر جو صوبے ہیں اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو اس کمپیریزن میں بہت سٹارک قسم کی جو ہیں وہ چیزیں نظر آئیں گی، سٹارک قسم کے کمپیریزنز نظر آئیں گے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر ایک صوبہ ہو سکتا ہے مسلسل گرو کر رہا ہو، دوسرا صوبہ نہ کر رہا ہو، تو اس میں صوبوں میں آپس میں بھی رفٹ پیدا ہو سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ صوبوں میں کیا صورتحال ہے اور ہم نے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، ہم نے کوئی ریمیڈی دینے کی کوشش بھی نہیں کی. The government of Pakistan has endorsed the Millennium Development Goals and has set the target of halving poverty from its 1990-91 level of 26.1% to 13% by 2015. کیا کہتے ہیں آپ؟ بجائے اس کے کہ ہم 15% پہ چلے جاتے ہم 40% پہ چلے گئے. اور کیا اگلے جو 2 سال رہ گئے ہیں اس میں 40 سے ہم واپس 13% پہ آئیں گے؟ جب ہمارے ارد گرد سارے شکنجے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، آگے جب جائیں گے تو آپ کے ساتھ ڈسکس ہوگا کہ اس وقت دنیا میں ہم دوسرے نمبر کے ملک ہیں جو ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے. 139 ملکوں میں سے ہم 138 نمبر پر ہیں، یعنی کہ ہم دوسرے نمبر پر ہیں. افغانستان پہلے نمبر پر ہے. افغانستان کی تو مکمل ایڈ امریکہ سے آ رہی ہے، لیکن ہم اپنا بہت کچھ انڈیجنس جو ہمیں فنڈنگ مل رہی ہے، ریونیوز جنریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ہم اسی آگ میں جھونک رہے ہیں. The poverty related goals have been measured in Pakistan by 3 indicators. Reduction in head count ratio. جتنی head count ratio کم ہوتی چلی جائے گی، جس طرح میں نے بتایا کہ 1992 میں 26% تھی، 2013 میں نے کہا 40% سے زیادہ ایکسیڈ کر گئی ہے. جتنی اس میں ریڈکشن آتی چلی جائے گی، 40 سے اگر 35 ہو جاتا ہے، 35 سے اگر 30 ہو جاتا ہے، 30 سے اگر 20 ہو جاتا ہے، اور ہمارا ایم 2014 میں 13% ہے. ریڈکشن ان head count ratio, number 1, reduction in the proportion of underweight children of age 5 and reduction in the proportion of population below
मिनिमम लेवल ऑफ डाइटरी एनर्जी कंजम्पशन। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिससे पॉवर्टी का हमें पता चल सकता है। एक तो ये अंडर नरिशमेंट उन बच्चों की जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं, नंबर 1। उसके बाद हेड काउंट रेशो, आपकी ओवरऑल रेशो जो है वो नीचे आना शुरू हो जाए, और उसके साथ साथ जो मिनिमम डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं एक इंसान की, एक एडल्ट की, जो कि 2350 कैलोरीज पर डे पर पर्सन है, वो पूरी होनी चाहिए। मैंने आपसे ये कहा था कि इवन 2100 भी हों तो इंसान अच्छी तरह गुजारा कर लेता है, लेकिन हम तो 1700 की बात कर रहे हैं, 1600 की बात कर रहे हैं। तो इंसान के लिए तो जिंदा रहना मुश्किल होता चला जा रहा है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू पॉवर्टी, अब इसमें प्रोपोर्शन आप देखिएगा, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो दी कैलोरिक बेस्ड फूड प्लस नॉन फूड पॉवर्टी लाइन 1990 में 26.1% थी, और हमने इसको कम करके कितना करना है 13। हम कहां हैं 40 पे। वी आर लैगिंग बिहाइंड एज पर द रिपोर्ट, एज पर द सर्वे। इसका मतलब है कि हम बहुत बुरी सूरत हाल में हैं, और 2006 से मुसलसल बुरी हालत में चलते जा रहे हैं। बढ़ रही है ये सूरत, वर्स हो रही है। प्रेवलेंस ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज 1990 में ये 40% थी, अभी कहते हैं जी लेस देन 20% होनी चाहिए, लेकिन ये आज भी 31% है। 28% जो थी वो 2009-2010 में थी। इट शुड बी लेस देन 20%, जो कि नहीं है। दैट मीन्स इस इंडिकेटर में भी वी आर लैगिंग बिहाइंड। प्रेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन बिलो मिनिमम लेवल ऑफ डाइटरी एनर्जी कंजम्पशन, मैंने आपसे कहा था 2350 कैलोरीज होना चाहिए। 1990 में 25% थे वो लोग जो कि 2350 कैलोरीज पर डे पर पर्सन कंज्यूम नहीं कर रहे थे। 2009-2010 में ये 15% थे, 2013 में ये 21% है। लेकिन चूंकि एक्चुअल फिगर्स मौजूद नहीं हैं, इसलिए मैंने उनको यहां पर मेंशन नहीं किया। ये इकोनॉमिस्ट जिनके साथ मैं मिलके, जिनसे पूछ के ये प्रेजेंटेशन बनाई है, जब उनसे मैं बात करता रहा तो उन्होंने बताया कि जो इंडेक्स शो करता है, जो इनफॉर्मल इंडेक्स शो कर रहा है, उसके मुताबिक दिस इज बिटवीन 20 to 21%, जबकि होनी कितनी चाहिए 13। इसमें भी हम लैग कर रहे हैं। तो जब इन तीनों चीजों में, जो कि इंडिकेटर हैं ग्रोथ के, उन तीनों चीजों में हम जब लैग कर रहे हैं तो ग्रोथ कैसे हो सकती है? ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि पॉवर्टी में, ग्रोथ में और इनइक्वालिटी में जो इक्वेशन है, होना यह चाहिए कि इनइक्वालिटी इसमें नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कोई भी फैसिलिटीज अनाउंस करते हैं या लोगों को फैसिलिटेट करने का बीड़ा उठाते हैं, तो वो सबके लिए होना चाहिए, इक्विटी बेस पर होना चाहिए, हर एक के लिए होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको यूब खान का दौर याद है, आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें 43 फैमिलीज के हाथों में सारा कुछ आ गया। फिर उसके बाद भुट्टो साहब के दौर में भी ये हुआ कि मुख्तलिफ कार्टल्स बन गए, लेकिन उस दौर में वैसे ही चूंकि टर्मोइल रही, सो किसी वजह से मुल्क उस दौर में उस तरह तरक्की ना कर सका जिस तरह की उसको करनी चाहिए थी। उसके बाद के जो अदवार हैं वो आपके सामने हैं, और आप उसमें देख लीजिए कि इनइक्वालिटी कितनी बढ़ती चली जा रही है। जो अमीर तबका है वो अमीर तर होता चला जा रहा है। जो जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, मिडिल क्लास एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है, डिमिनिश होती चली जा रही है, और वो मिडिल क्लास भी बेचारी जो है वो पुअर क्लास के साथ मिलती चली जा रही है। इसका मतलब है इनइक्वालिटी बढ़ रही है। जितनी आपकी मिडिल क्लास बढ़ती चली जाएगी, उसका मतलब यह है कि आपकी इनइक्वालिटी कम हो रही है, और जितनी आपकी मिडिल क्लास कम होती चली जाएगी और वो पुअर क्लास में मर्ज होती चली जाएगी, इसका मतलब है इनइक्वालिटी बढ़ रही है। अब पॉवर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ। होना यह चाहिए कि जब ग्रोथ हो रही है तो पॉवर्टी को ऑटोमेटिकली कम होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको कम होना चाहिए। वो उतना ही कम, जितनी ग्रोथ होती चली जाएगी उतनी आपकी पॉवर्टी कम होती चली जाएगी। लेकिन इनइक्वालिटी की वजह से एक नया
बीच में जो कॉन्सेप्ट आ गया उसकी वजह से होता यह है कि जो ग्रोथ है वो एग्जैक्टली उस तरह नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। ग्रोथ का इंडेक्स जब आता है तो हम ये समझते हैं कि पावर्टी भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रही है, लेकिन इनइक्वालिटी के साथ उसकी इक्वेशन देख लीजिए कि वो इनइक्वालिटी के साथ भी उसकी रेशो है और पॉवर्टी की भी इनइक्वालिटी के साथ रेशो है। सो अल्टीमेटली ग्रोथ जब भी होगी अगर उसमें पॉवर्टी बढ़ती चली जाती है तो इसका मतलब यह है यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपकी इनइक्वालिटी बढ़ रही है। और अगर आपकी इनइक्वालिटी कम होती चली जाती है दैट मीन्स आपकी मिडिल क्लास जो है वो एक्सपैंड करती चली जाती है, इसका मतलब यह है कि पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, और अब ग्रोथ के वाकई वो जो फ्रूट्स हैं, वो जो समरात हैं, वो वाकई ट्रिकल डाउन हो रहे हैं। अब जो पास्ट पॉलिसीज थी हम इनके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। Pakistan has a long history of poverty reduction policies, including the Social Action Program of the 1990s, which did not bring about the desired change in social indicators. The government took a serious view of the rise in poverty during the 1990s and launched the Interim Poverty Reduction Strategy paper in November 2001, focusing attention on the primary objective of reducing poverty and restoring economic stability. ये उन्होंने किया कैसे, हम इसको देखते हैं कि इन बिटवीन ये चीजें कैसे चलती रही। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आ गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अब फी फैमिली 1,000 रुपया दिया जाना शुरू कर दिया गया। आप मुझे बताइए 1,000 रुपया अगर आप किसी फैमिली को दे रहे हैं, उस 1,000 रुपये से क्या बनेगा? पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि आप वो पॉवर्टी जो है आप उसको किसी तरीके से कम कर सकें। विद अ व्यू टू कुशन द शार्प राइज इन ऑयल एंड फूड प्राइसेस, द BISP was launched in 2008 to provide cash assistance to the identified, vulnerable and enabling them to exit the vicious cycle of poverty in the shape of the cash grant of rupees 1,000 per month. The strategy also includes imparting training to one member of each vulnerable family to sustain it. उनका ख्याल यह था कि इसके साथ साथ जो फैमिली के लोग हैं उनमें से किसी एक को कोई किसी किस्म की कोई टेक्निकल ट्रेनिंग दे दी जाए ताकि वो इस काबिल हो सके कि वो अपनी फैमिली का बोझ भी साथ साथ बर्दाश्त कर सके। दिस प्रोग्राम हैज एम टू कवर ऑलमोस्ट 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन और 40% ऑफ द पुअर। अब ऐसा हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है कि बावजूद कोशिश के ये चीज जो है ये किसी तरीके से लोगों को फायदा दे नहीं सकी। हमने बिलियंस ऑफ रुपीस डोल आउट कर दिए, लोगों को दे दिए, लेकिन उसका एडवांटेज कोई नहीं हुआ। मैं आपको ये सारे प्रोग्राम जो शुरू हुए हैं ये खत्म हो जाएंगे तो मैं आपके साथ ये डिवेल्प करूंगा, कंटेम्पलेट करूंगा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे चीजें ठीक होना शुरू हो जाएं, बशर्ते कि हम अपना माइंडसेट बना लें, हम अपना रिजॉल्व बना लें कि हमने इस काम को हर सूरत में करना है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं, सोचते हैं तो करते कुछ नहीं है, सिर्फ सोच की हद तक रह जाते हैं। पंजाब फूड सपोर्ट स्कीम PFSS के नाम से आपको सस्ती रोटी स्कीम याद होगी, वो इसके अलावा थी। लाइक BISP, Punjab Food Support Scheme was initiated by the Government of Punjab in 2008 to provide food stamps for the poorest households with a cash grant of rupees 1,000 per month per household. This program aims to target those households that do not have a bread earner, such as widows, orphans, destitutes, chronically sick and disabled persons, elderly persons who have been abandoned by their family, and the poorest of the poor segment of the society. So far, आप सिर्फ रकम देखिएगा कितनी है, फिर उसके बाद इस पर डिस्कशन
ان ساری چیزوں کو جب ہم ڈسکس کر لیں گے, جب میں بول لوں گا پھر میں آپ کے ساتھ ان کو ڈسکس کروں گا. سو فار اباؤٹ ₹21.6 billion have been disbursed among the 1.8 million families residing in Punjab province. اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی رپورٹ ہے 2010 جس میں سے یہ فگرز لیے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ فگرز جو لیے گئے تھے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی 2010 کی رپورٹ میں سے تھے. پاکستان بیت المال, اس کے علاوہ ایک نیا شعبہ بنایا گیا جو کہ پاکستان بیت المال کے نام سے کام کرتا رہا. زمرد خان صاحب اس کے چیف تھے, چیئرمین تھے. پاکستان بیت المال disburses more to the destitute, needy, widows, orphans, invalids and infirm irrespective of their gender, caste, creed or race. Pakistan Bait al-Mal provides assistance under different programs and schemes such as food support program, individual finance assistance, institutional rehabilitation through civil society wing, National Center for Rehabilitation of Child Labor, vocational training institutes, Dastakari schools, and many others. Pakistan Bait al-Mal disbursed a relatively less amount in 2009 and 10 as compared to 2008 and 9, with a decline in number of beneficiaries by 22.8%. جب رقم نیچے آئی تو ظاہر ہے بینیفیشریز بھی کم ہو گئے اور 22.8% کم لوگوں کو وہ مدد دی گئی. زکوٰۃ. زکوٰۃ provides financial assistance such as گزارا allowance, educational stipends, health care, social welfare, rehabilitation, Eid grants, and marriage assistance through regular zakat program and other zakat programs and national level schemes. A slight decrease in zakat disbursements and a significant increase in beneficiaries were noticed in 2009 and 10 as compared to 2008 and 9. زکوٰۃ کی فنڈنگ کم ہوگی, زکوٰۃ کے پیسے کم ہو گئے لیکن زکوٰۃ لینے والے بڑھتے چلے گئے. اب دوسری طرف بیت المال میں فنڈنگ بھی کم ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کم لوگوں کو دیا گیا, اور چونکہ لوگ ادھر کم ہو گئے تھے انہوں نے زکوٰۃ میں سے پیسے لینے شروع کر دیے, انہوں نے یہاں پر اپلائی کرنا شروع کر دیا, اس لیے یہاں پر ریشو بڑھ گئی. مائکرو فائنانس. مائکرو فائنانس از ون آف دی میجر ٹارگیٹڈ انٹرونشنز ٹو ایڈریس پاورٹی بائی انیبلنگ دی پور ٹو بیکم سیلف امپلائڈ. مائکرو فائنانس کمپرائزز مائکرو کریڈٹ, مائکرو سیونگز اینڈ مائکرو انشورنس. تینوں چیزیں. آپ مائکرو کریڈٹ بھی آپ کو مل سکتا ہے جو کہ 10,000 سے 50,000 یا 10,000 سے 1 لاکھ تک کا لون ہے جو آپ کو سافٹ کنڈیشنز پر ملتا ہے. مائکرو سیونگز ہیں اور مائکرو انشورنس بھی ہے. لون پورٹفولیوز آف دی انسٹیٹیوشنز لائک نیشنل بینک آف پاکستان, فرسٹ مائکرو فائنانس بینک, خوشحالی بینک, فرسٹ وومن بینک, پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, NRSP جو کہ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام ہے, اور اس کی پروونشل جو برانچز ہیں جن کو ہم PRSP کہتے ہیں, پروونشل رورل سپورٹ پروگرامز کہتے ہیں, play an important role in augmenting government's strive for poverty alleviation. اچھا جناب, یہ تو ہوگی صورتحال. کمولیٹولی آپ کو پتا ہے کہ اندازاً کتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں ایک سال میں. اگر ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی سامنے رکھ لیں, فوڈ سپورٹ پروگرام کو بھی سامنے رکھ لیں گورنمنٹ آف پنجاب کے, زکوٰۃ کو بھی سامنے رکھ لیں, بیت المال کو بھی سامنے رکھ لیں, تو آپ کے خیال میں ایک سال میں کتنے اندازاً پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ تقریباً 16 ارب روپے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 16 ارب روپے ہم صرف اس پاورٹی کے انڈیکس کو کم کرنے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں اور اس سے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. اگر وہ 16 ارب روپے جو ہیں اگر ان کی انڈسٹری لگا دی جائے تو کیا ہوگا؟
جب انڈسٹری لگے گی تو آپ کو لانگ ٹرم اس کا بینیفٹ ملے گا. آپ نے ایک بہت اچھی انڈسٹری لگا دی. میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جب ہم انرجی کی بات کر رہے ہوں گے, اس میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوگی کہ کیسے ہم مختلف پروجیکٹس, دنیا جہان میں پروجیکٹس ہو رہے ہیں, ہم یہاں پر اپنے پروجیکٹس کیوں نہیں لگا سکتے؟ ہم انڈیجنس پروڈکٹس اور پروجیکٹس کیوں نہیں لا سکتے؟ جب ہم وہ لائیں گے تو ہم بہت بہتر طریقے سے آگے چل سکیں گے. ان 1998 ایک رپورٹ لکھی گئی تھی, اور اس رپورٹ میں اس وقت صرف زکوٰۃ کے بارے میں رپورٹ لکھی گئی تھی. اس وقت 8 بلین زکوٰۃ ٹوٹل اکٹھی ہوتی تھی تمام سورسز سے, اور وہ جو رپورٹ لکھی گئی تھی یا جو ریکمنڈیشنز دی گئی تھیں ان میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہم پروونسز کو پرائورٹائز کر لیں کہ پہلے یہ پروونس آئے گا, پھر یہ پروونس آئے گا, پھر یہ پروونس آئے گا, اور پھر یہ پروونس آئے گا. اور اس وقت مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ویسپا اسکوٹر کی جو ایک فیکٹری ہے, اگر وہ لگائی جائے تو اس کے لگانے میں تقریباً 4 سے 5 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ کو آپریٹنگ کاسٹ بھی چاہیے, وہ ملا کے ان کا خیال یہ تھا کہ تقریباً بات 6.5-7 ارب تک پہنچ جائے گی. اور ان کا خیال یہ تھا, اس رپورٹ میں ریکمنڈیشن یہ تھی کہ اگر ہر صوبے کو پریورٹی کے مطابق آپ ایک صوبے میں جو زکوٰۃ آپ کو ملی ہے آپ اس سے ایک فیکٹری لگا دیں, اس فیکٹری سے تقریباً 2,500 سے 3,000 لوگوں کو پرماننٹ کام مل جائے گا, پرماننٹ سورس آف انکم مل جائے گا. آپ جو یہاں پر 1,000 روپیہ فی فیملی دے رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑا. لیکن اگر آپ 1,500 سے 2,000 لوگوں کو یا 3,000 سے 4,000 لوگوں کو پر ایئر نوکری دینا شروع کر دیں, کام پر ان کو لگا دیں, آپ کی پروڈکشن بھی بڑھے گی, آپ کا پروڈکشن یونٹ بھی بڑھے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پور ایک سٹیزن ہے اس کی حالت میں بھی بتدریج تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اچھا جی, ایک سال میں آپ نے جتنی زکوٰۃ آئی آپ نے ایک صوبے, چلے ہم کہتے ہیں بلوچستان میں لگا دی. اس کے بعد اگلے سال جو زکوٰۃ ملی آپ نے سوچا اس کے بعد دوسرا صوبہ جو ڈیزرو کرتا ہے وہ سندھ ہے, آپ نے سندھ میں لگا دی. سندھ میں ایک فیکٹری لگ گئی, 3,000 سے 4,000 لوگوں کو آپ نے بلوچستان میں جاب دے دی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گروتھ کی طرف بھی چل پڑے, اس لیے کہ آپ نے انڈسٹری لگائی ہے, آپ نے لوگوں کو خیرات نہیں دی. اس کے بعد سندھ میں جب آپ نے کیا تو سندھ میں بھی آپ نے 3,000 سے 4,000 لوگوں کو نوکری پر لگا دیا, کام پر لگا دیا. پروڈکشن ہونا شروع ہوگی, گروتھ کا ایک انڈیکیٹر خود بہت بڑھنا شروع ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اس وقت NWFP تھا, اب وہ KPK ہو گیا ہے, آپ نے ایک انڈسٹری وہاں پر لگا دی. اب 3 سال میں 3 انڈسٹریز لگ گئی ہیں. کتنے لوگ کھپت کی آ گئی؟ 9,000 سے 12,000 کے درمیان لوگوں کو آپ نے نوکری دے دی. چوتھی باری چلے ہم کہتے ہیں پنجاب کی آ گئی, آپ نے پنجاب میں بھی ایک انڈسٹری لگا دی. سو آپ نے 4 سال میں ایک سائیکل پورا کر لیا, اور 4 سال میں آپ نے 12 سے لے کے 15,000 لوگوں کو آپ نے جابز دے دی. نیکسٹ ایئر پھر آ گیا, چوتھے کے بعد 5واں سال جب آیا پھر بلوچستان کی باری آ گئی, آپ نے ایک اور فیکٹری وہاں پہ لگا دی. اگلے سال آپ نے سندھ میں ایک اور فیکٹری لگا دی. اس سے اگلے سال آپ نے NWFP میں ایک نئی فیکٹری لگا دی, یا KPK میں آپ نے ایک نئی فیکٹری لگا دی, اور پھر اس طرح آپ نے یہاں ایک نئی فیکٹری لگا دی. آپ نے اگر 20 سالوں کا سرکل دیکھنا ہے تو 20 سالوں میں آپ نے تقریباً 20,000 لوگوں کو, 15 سے 20,000 لوگوں کو ہر صوبے میں, ان 20 ایئرز آپ نے ہر صوبے میں تقریباً 20,000 لوگوں کو نوکری دے دی, اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن ہونا شروع ہو گئی. جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں وہ پروڈکٹ بک بھی رہی ہے, ریونیو بھی آپ جنریٹ کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو انڈسٹری آپ نے لگائی ہے وہ سیلف سسٹیننگ ہو جائے. آپ اس میں اسٹیک ہولڈرز کو شامل کریں, لوگوں کو شامل کریں, ان کے شیئرز اس میں رکھیں, اور اس کے ساتھ اگر آپ ان کو چلاتے ہیں تو 20 سال کے اندر اندر تقریباً 1 لاکھ لوگ آپ کے کام پر لگ جائیں گے. اور جب
صورتحال اس قسم کی ہو جس میں آپ کے پاس 15 سے 16 ارب روپے پر اینم آپ کے پاس آ رہے ہوں، تو چلیں ابھی بھی ایک ہی انڈسٹری اگر لگتی ہے تو اگلے 25 سال میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ چاروں صوبوں کو ملا کے آپ تقریباً 1,20,000 لوگوں کی روزی کا بندوبست کر چکے ہوں گے۔ اب اگر یہ چیز 1988 سے شروع ہوئی ہوتی تو 25 سال ہو گئے ہیں، 25 سال میں آپ کے تقریباً 6 سائیکلز پورے ہو چکے ہوتے۔ 6 سائیکلز پورے ہونے کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے ہر ایک سائیکل میں 3 سے 4,000 لوگوں کو جاب دی تھی ایک پروونس میں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے چاروں پروونس میں تقریباً 15 سے 16,000 لوگوں کو آپ نے جاب دی، اور اگر 5 ہو گئے تو اس کا مطلب ہے آلموسٹ ہر ایک صوبے میں 1 لاکھ بندہ ہر صوبے کا 25 سالوں میں نوکری کر رہا ہوتا۔ اور اگر ہر بندہ اس طرح، ایک بندہ بھی اگر ایک فیملی سے ہوتا تو آج ہمیں زکوٰۃ کی اس طرح ضرورت نہ پڑتی، ہمیں سستی روٹی کا کوئی ایک ایسا مشن شروع کرنے کا یا پروجیکٹ شروع کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، ہمیں BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنانے کی ضرورت نہ پڑتی، ہمیں بیت المال بنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ سارے کے سارے لوگ خود کماتے، اپنے خاندانوں کے لیے سپورٹ پرووائڈ کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیلف اسٹیم جو ہے ہم اس کو بھی ہائی کرتے۔ جب آپ کسی کو خیرات دیتے ہیں تو اس کی سیلف اسٹیم کبھی ہائی نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کسی کو کام کروا کے پیسے دیتے ہیں تو وہ اس کو اپنا حق سمجھ کے آپ سے لیتا ہے، اور جب وہ حق سمجھ کے لیتا ہے تو پھر اور سٹرائیو کرتا۔ لیکن جب ہم عادت ڈال دیں ہاتھ پھیلانے کی لوگوں کو، اور انہیں پتا ہو کہ یہ ایک ایزی منی ہے، 1,000 روپیہ مہینہ تو چلو آتا ہی رہے گا، لیکن اگر آپ ان کے لوگوں کو ٹرین کریں، ٹرین کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کے لیے اپرچونٹیز پرووائڈ کریں جس میں وہ لوگ انویسٹ کر سکیں اپنی سکلز کو، اپنی کیپیبلٹیز کو، اور اپنی سکلز اور کیپیبلٹیز کو جب وہ اس طرح انویسٹ کریں گے، الٹیمیٹلی دیر از ایوری پاسبلٹی کہ آپ کا ملک ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ اب گورننس انڈیکیٹرز کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ گورننس انڈیکیٹرز آپ کے کیا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا، لا اینڈ آرڈر اینڈ گورننس۔ گورننس میں لا اینڈ آرڈر کا کیا رول ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کیا فرق پڑتا ہے، لیکن جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کیا فرق پڑتے ہیں، اگلے کہتے ہیں فرق پڑتا ہے۔ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا فرق پڑتا ہے، وہ ساری دنیا کو نہ پڑ رہا ہو، ایک اس شخص کو ضرور پڑ رہا ہوتا ہے جس کے لیے آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ So, the rising militancy during the last few years has adversely affected every Pakistani by creating an overall uncertainty which led to lower investment and decline in foreign direct investment. FDIs پیچھے ہٹ گئیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا ہی ختم ہو گئی۔ جب آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہی ٹھیک نہیں ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے FDI کبھی بھی نہیں آئے گی آپ کے پاس، فائنینشیل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کبھی بھی نہیں آئے گی، اور ظاہر ہے کہ اس سے آپ کی انویسٹمنٹ لوور ہوتی چلی جاتی۔ It has also limited the government capacity to spend on pro-poor expenditures due to a massive spending on anti-terrorism campaign during the last 4 years. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ابھی ہم ٹیبل بھی جب دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے پچھلے 4 سال میں ہم کس لیول پر پہنچ گئے کہ ہم اتنا زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں کہ اس سے نگلیکٹ کون ہو رہا ہے؟ پورس۔ اس سے نگلیکٹ کون ہو رہا ہے؟ گروتھ۔ اس سے نگلیکٹ کون ہو رہا ہے؟ انرجی سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر،
آپ کی جتنی ایمینٹیز ہیں ظاہر ہے آپ پوری نہیں کر پا رہے. بجلی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کے ریٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس لیے کہ جو چیزیں آپ کو سپورٹ کے طور پر یا ایڈ کے طور پر نہیں ملی تھیں وہ آپ کو لون کے طور پر لینے پڑے وہ پیسے, تاکہ آپ کمبیٹ کر سکیں اس سچویشن کو. اس کمبیٹنگ میں آپ نے اتنے پیسے زیادہ لگا دیے کہ اگر یہ سارے پیسے آپ کمبیٹنگ پر نہ لگا رہے ہوتے تو آپ لوگوں کی ویلفیئر پہ لگا رہے ہوتے. The institutional dimensions of governance uncover a negative and significant association between rule of law and poverty. میں نے آپ سے ابھی یہ کہا تھا کہ آپ کی گروتھ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا ریلیشن شپ ہے لا کے ساتھ اور رولز کے ساتھ. اور پاورٹی ظاہر ہے جب آپ کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی تو پاورٹی تو آپ کی بڑھے گی. جب آپ کی گروتھ ہو رہی ہے اور اس گروتھ میں انیکویلٹی نہیں ہے, آپ اکراس دی بورڈ سب کے لیے جب وہ چیز کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی پاورٹی جو ہے وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی. پاکستان گورننس انڈیکیٹرز 2010. اچھا جی, اب ان انڈیکیٹرز کو اور انڈیکس کو ذرا دیکھتے ہیں. یہ 139 کنٹریز کا انڈیکس ہے کہ ان 139 کنٹریز میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے. ذرا اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم جوڈیشل انڈیپینڈنس کو دیکھتے ہیں. جوڈیشل انڈیپینڈنس میں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود, چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بہت زیادہ ووکل ہونے کے باوجود, بہت زیادہ ڈیسیژنز لینے کے باوجود, یہاں تک کہ انپریسیڈنٹڈ ڈیسیژنز لینے کے باوجود, آپ کے پرائم منسٹر تک کو سزا دینے کے باوجود پاکستان کا 74th نمبر ہے آؤٹ آف 139. اس کا مطلب ہے یو آر ان دی مڈل سم ویئر. انڈیکس یہ شو کرتا ہے. اس کے بعد irregular payments and bribes. 139 ملکوں میں جہاں پر irregular payments اور bribes ہوتی ہیں وہاں پر آپ 24ویں نمبر پر ہیں, یعنی کہ آپ 117 لیول پر ہیں, آپ سے صرف 24 لوگ اوپر ہیں. پراپرٹی رائٹس 107. اس کا مطلب یہ ہے 32 کنٹریز آپ کے اوپر ہیں, آپ 33rd نمبر پر ہیں. فیوریٹزم ان ڈیسیژن آف گورنمنٹ اینڈ آفیسرز, گورنمنٹ آفیشلز. اب یہ جو فیوریٹزم ہے, آپ 139 کنٹریز میں 87th نمبر پر ہیں جہاں پر فیورز دی جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 52nd ہیں, آلموسٹ چلیں 1/3 کر لیں, 52nd نمبر پر آپ ہیں. آپ سے نیچے تقریباً 85 بلکہ 84 لوگ آپ کے نیچے ہیں. بزنس کاسٹ آف ٹیررزم, جسٹ امیجن, جسٹ لک ایٹ دی فگرز, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ فگر کیا کہتی ہے. 138 آؤٹ آف 139. یو آر اونلی سیکنڈ ٹو افغانستان, اور افغانستان کا جتنا خرچ ہے اینٹی ٹیررزم پر سارا پیڈ فار ہے. جو ساری فنڈنگ باہر سے آ رہی ہے, وہ کوئی بھی اپنے جو انڈیجنس ان کے ریونیوز ہیں ان کو اس پر سپینڈ نہیں کر رہے. پاکستان کو بے تحاشا اپنے ریونیوز جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر خرچ کرنے پڑ رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا خرچ ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کی گروتھ نظر ہی نہیں آ رہی. پاکستان گروتھ میں ڈاؤن ورلڈ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے, اپ ورلڈ ٹرینڈ پہ نہیں جا رہا. آرگنائزڈ کرائمز میں پاکستان کا نمبر 127th آؤٹ آف 139. صرف 7 ملک آپ سے اوپر ہیں. اتنے آرگنائزڈ کرائمز پاکستان میں ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ پوری دنیا کے 139 ملکوں میں جن کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا آپ 7ویں نمبر پر ہیں. اب یہ
کیا شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ ہمارا پاورٹی انکریز کر رہی ہے، اس کی ریشو انکریز کر رہی ہے. جب ہم غریب ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، وی ٹرائی ٹو فائٹ ود آر بیکس ٹو دی والز، اور پھر ہم اس میں کچھ بھی کر گزرتے ہیں. اور یہی یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ انسرجنسی کے علاوہ، ٹیررزم کے علاوہ، لوگ جب ان کے پاس جابز نہیں ہوں گی، جب ان کے پاس جاب کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہوں گی، جب آپ کا ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا، جب آپ کا یوتھ ایجوکیٹڈ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان امپلائڈ ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیگیٹولی سوچنا شروع کر دیں. جب وہ نیگیٹولی سوچے گا تو آپ کا آرگنائزڈ کرائم بڑھنا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ اب وہ انٹیلیجنٹ ہے، اب وہ ایجوکیٹڈ ہے، وہ آرگنائزڈ کرائم کے بارے میں سوچ سکتا ہے. اغوا برائے تاوان، ڈکیتیاں، آپ یہ دیکھیے ینگ لوگ اس میں کتنے زیادہ انوالوڈ ہیں. جہاں پر بھی ایسا سلسلہ ہوتا ہے، چاہے وہ بینک لوٹنگ کا کیس ہو، چاہے وہ ڈیکارٹی ہو، چاہے وہ رابری ہو، چاہے وہ مرڈرز ہوں، ان سب میں یوتھ زیادہ انوالوڈ ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ دے آر ان امپلائڈ اینڈ دے ہیو ٹو چینلائز دیئر انرجیز سم ویئر ایلس. اینڈ ونس یو ڈونٹ گیٹ پازیٹیو ویز یو بیکم نیگیٹو. بٹ آئی ٹیل یو ون تھنگ, that is not the solution. Literally, that is not the solution. The solution lies with the entrepreneurship. اگر ہم لوگ انٹرپرینوریل مائنڈ کے ساتھ سوچیں, اگر ہم چھوٹے چھوٹے سے کام کرنے شروع کر دیں تو دنیا بہت ترقی کر جائے. اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ایک دو یہی کہانیاں, چونکہ ہمارا یہ لیکچر جو ہے یہ دوسرے لیکچر میں جائے گا, یہ 2 لیکچرز ہیں, تو جب میں دوسرے لیکچر میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں گا تو اس میں آپ کے ساتھ بہت ساری کم از کم 2-3 کہانیاں شیئر کروں گا, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں نے کس لیول سے شروع کیا اور کس لیول سے شروع کرنے کے بعد وہ الٹیمیٹلی کس لیول پر پہنچے. تو جناب آج اس کے بعد ہم آتے ہیں کوٹ آف دی ڈے پہ. جین ایڈم ایک خاتون ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے آج کل کے حالات کے بارے میں, وہی جو ہم سوچتے رہتے ہیں اور جو باتیں ہم کرتے رہتے ہیں, اسی کے بارے میں ایک کوٹ انہوں نے لکھی تھی, مجھے اچھی لگی, میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے. دی گڈ وی سیکیور فار آر سیلوز از پریکیریس اینڈ انسرٹن. It's dubious and uncertain, of no good and uncertain until it is secured for all of us and incorporated into our common life. Common good کے لیے ہو, میرے اکیلے کے لیے اگر یہ چیز ہو تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. That is not a good. لیکن اگر وہ گڈ جو ہے وہ کامن گڈ ہے, وہ تمام لوگوں کے لیے ہے, تو ہمیں اس میں پرائیڈ لینی چاہیے کہ ہم مل جل کے اپنے معاشرے کو پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ آئی ٹیل یو, جو سیٹسفیکشن اس میں ہے کام کرنے میں, کمیونٹی کے لیے کام کرنے میں جو سیٹسفیکشن ہے, وہ اپنے آبجیکٹیوز, انڈیویجول آبجیکٹیوز جو ہیں ان کو پورا کرنے میں بالکل بھی نہیں ہے. اسی لیکچر کو ہم اگلے لیکچر میں پھر شروع کریں گے. اس کا جو حصہ رہ گیا ہے اس کو ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.